اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ سب سے پہلے آیت کے لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمینو ایمان لاؤ کما جس طرح جیسے آمن الناسو ایمان لائے لوگ قالو تو کہتے ہیں آنؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف الا خبردار سن لو انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کی بات کر رہے ہیں۔ منافقین کو کیا حکم ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس کا مطلب ہے جو پہلے ان کے ایمان کے دعوے تھے وہ سارے جھوٹے ہیں، اللہ نے ان کا ایمان قبول نہیں کیا تھا، بلکہ نئے سرے سے انہیں حکم دیا کہ ایمان لاؤ۔ آمینو ایمان لاؤ امر کا صیغہ ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے، تو یہاں پر منافقین کو حکم ہو رہا ہے آمینو ایمان لاؤ کما جیسے آمن الناس ایمان لائے لوگ۔ اب الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کون سے لوگ مراد لیے ہیں؟ صحابہ اکرام کی طرف اشارہ ہے جو خلوص دل سے ایمان لائے تھے اور ایک ہی طرف کے ہو گئے تھے، یعنی اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، اور اپنے کسی دنیاوی نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ منافقین نے کیا کہا؟ انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے آمن السفہاء یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ اب منافقین نے ایمان لانے والے سچے صحابہ کو بے وقوف کہہ دیا۔ اس کا مطلب ہے جو دوسروں کو بے وقوف کہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ منافقین نے بھی ایسا ہی سمجھا، کیونکہ اپنے خیال میں انہوں نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھایا اور اپنی دنیا کا نقصان نہ ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین ہی کو بے وقوف قرار دیا، کیونکہ ان کا نہ مسلمانوں کے ہاں کچھ اعتبار رہا نہ کفار کے ہاں کچھ اعتبار رہا، اور وہ چند روز زندگی کے فائدے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا نقصان کر بیٹھے۔ فرمایا یہ ایسے بے وقوف ہیں جنہیں اپنی بے وقوفی کا علم نہیں۔ ان منافقین نے ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ دولت ایمان سے ہی محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔ اللہ نے ذکر کیا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفاد کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی ہے اور سعادت ہے۔ صحابہ اکرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت دیا، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی لوگوں کا معتبر ہوگا جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہی کی طرح ایمان لائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے تو یقیناً وہ کامیاب ہو گئے۔ اس آیت سے صحابہ اکرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ منافقین اور بعد کے لوگوں کو ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام کا ایمان کیسا تھا؟ وہ اپنے دنیاوی فائدے کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول کا کوئی حکم آتا تھا تو فوراً اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ سابقون الاولون تھے۔ آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایمان لانے والوں کو ہر دور میں مسائل کا سامنا رہا۔ صحابہ اکرام کو بھی زبانی جسمانی تکلیفیں دی گئیں اور آج تک یہ معاملہ اسی طرح برقرار ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ، معاشرے کا رویہ، پردہ کرنے لگیں خواتین تو ان کے ساتھ لوگوں کا رویہ اور ان کے بارے میں لوگوں کی سوچ، اور انہیں بے وقوف سمجھنا کہ دنیا کی دوڑ میں یہ پیچھے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے معاملات میں ہیر پھیر نہیں کرتا، لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرے میں کس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے؟ جو زیادہ سے زیادہ سیونگ کر لے، جو زیادہ سے زیادہ دنیا کما لے، جو زیادہ سے زیادہ دنیا میں اپنی شہرت بنا لے، جس کے بہت سارے فینس ہوں، جو دنیا کو جمع کرنا جانتا ہو۔ اصل بات کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو عقل مند سمجھنے والے ہی بے وقوف ہیں، کیونکہ عقل مندی کا معیار تو کچھ الگ ہے۔
جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو دیکھے، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے فائدے جمع کرے، جو دنیا میں رہتے ہوئے اس ذات کو راضی کرے جس نے دنیا بنائی، جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشگی کے گھر کو ترجیح دے، وہ عقل مند ہے۔ اور یہ ساری خوبیاں صحابہ اکرام میں اتم درجے میں موجود تھیں۔ ان کی ساری تگ و دو آخرت کے لیے تھی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے ذہن و دل میں بٹھا چکے تھے، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر۔ اور وہ اللہ کے اس فرمان کے بھی پاسدار تھے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معیار تو تقوی کا ہے، جس کا تقوی زیادہ ہوگا اس کا معیار بلند ہوگا۔ صحابہ اکرام نے اسی معیار کے اوپر اپنے آپ کو پرکھا کہ ان کا تقوی کیا ہے، گناہوں سے بھی بچنا اور دنیا سے بھی بچنا۔ تو بے وقوفوں نے انہیں بے وقوف کہنا شروع کر دیا کہ یہ دنیا سے بچتے ہیں، دنیا میں اپنے مال کو ضائع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ قرآن نے ایسے بے وقوفوں کو بتایا کہ اصل میں تم ہی بے وقوف ہو، اصل بے وقوفی تمہاری ہے کہ اس دنیا کو تم نے ہمیشہ رہنے والا سمجھ لیا، اس دنیا کے فانی ہونے پر تمہیں یقین نہیں۔ اصل بے وقوف تم ہو، لیکن تمہیں اس کا علم ہی نہیں کہ تم اپنی بے وقوفی میں کہاں تک آگے بڑھ گئے، کہ تم نے ان لوگوں کو بے وقوف کہنا شروع کر دیا جو دنیا آخرت کے سب سے کامیاب ترین لوگ تھے، اور تم نے سب سے افضل عمل کو بیکار عمل سمجھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تو منافقین نے ایمان لانے کو، لا الہ الا اللہ کہنے کو ہی بیکار عمل سمجھ لیا۔ ظاہر بات ہے، فوری فائدے کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کے بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی سفاہت ہے، بے وقوفی ہے، جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے یہ بے علم رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔